امید پر قائم ہے یہ دنیا، امید ہی تو امنگ ہے جینے کی، امید ہی تو خوشخبری ہے، اور امید ہی آمادہ کرتی ہے انسان کو، شکست دیتی ہے مایوسی کو۔ میرا رب کہتا ہے نا امید کا دامن تھامے رہو، میں کروں گا تمہاری مرادوں کو پورا، میں ہی تو کر سکتا ہوں تمہاری آرزوؤں کی تکمیل، میں ہی تو کر سکتا ہوں تمہیں آسودہ، میں ہی تو بنا سکتا ہوں تمہیں تونگر، اور میں ہی تو بدل سکتا ہوں حالات کو، مخلوق کے دلوں کو، میں ہی تو کارساز حقیقی ہوں، میں ہی ہوں دلوں کا پھیرنے والا، چراغ محبت روشن کرنے والا، تمہارے دوستوں کو بڑھاوا دینے والا، اور تمہارے دشمنوں کے چہروں کو خاک آلود کرنے والا، انہیں نابود کر دینے والا، میں ہی ہوں ہر شے پر قادر، قادر مطلق سب ہیں میرے محتاج، میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، میں جسے عزت دینا چاہوں کون اس کی تذلیل کر سکتا ہے، اور میں ہی کسی کو ذلیل کر دوں تو کون ہے جو اس کی تکریم کرے، ہاں جو میرے لیے ذلت برداشت کرے تب اس کا مقام بلند ہے، جو میرے لیے ٹھکرا دیا جائے اس کا کیا کہنا، جو میرے لیے محروم کر دیا جائے اس کی شان مت پوچھو۔ رب امید ہے اور شیطان نا امیدی، تم جانتے ہو شیطان کا نام ابلیس ہے، ابلیس مایوس کر دینے والا، مایوسی کو پھیلانے والا، تنہا کر دینے والا، خوف دلانے والا، وسوسے پیدا کرنے والا، ہر طرح کا خوف، رزق کا خوف، موت کا خوف، بھوک و پیاس کا خوف، جب نام ہے ابلیس تو مایوسی پھیلائے گا نا، مگر بندگان رب کبھی مایوس نہیں ہوتے، کسی بھی حزن میں خوف کا شکار نہیں ہوتے، تو بس بندہ رب بن اور شیطان ابلیس کو دھتکار دے، لعنت بھیج دے اس پر۔ میرے بابا بہت دکھ سے کہتے تھے، مجھے اس غریب پر حیرت ہوتی ہے، بہت رحم آتا ہے، جو غریب ہو کر بھی رب کی طرف نہ پلٹے، رب کا دامن نہ تھامے۔ امیر کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دولت کے نشے میں مدہوش ہے ہو کر بھول جائے رب کو، غریب کیوں نہیں رب سے مانگتا، کیوں نہیں اپنے رب کا در پکڑتا، کیوں آوزاری نہیں کرتا۔ مجھے حیرت ہے ایسے غریب پر، ہاں مجھے یاد ہیں ان کی باتیں، آب زر سے لکھی ہوئی باتیں، میرے ارد گرد بھی حالات بہت بگڑ گئے ہیں، زمین نے اناج اگانا چھوڑ دیا ہے، آسمان نور برسانے سے انکاری ہو گیا ہے، میرے دریا پانی کو ترس گئے ہیں، خاک بسر روٹی ڈھونڈ رہے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹ گئے ہیں، دلوں کی دنیا اجڑ گئی، موت کا ہر کارا ہر طرف گھوم رہا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، نوجوان مایوس ہیں، میری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں، نام و نمود عام ہے، میری آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی ہو گئے سب، کسی سے مسئلہ پوچھو تو وہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہہ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بتاتا اس لیے نہیں کہ اعتبار نہیں رہا، بندہ اعتبار کرے بھی تو کس پر، اندر کچھ باہر کچھ، کتنے بڑے عذاب میں آ گئے ہم، کتنے دکھی ہو گئے، تنہا ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے، بے دست و پا ہو گئے، ہمارے شہر اجڑ گئے، بستیاں ویران ہو گئیں، اداسی اور تنہائی اوڑے ہوئے ہیں ہم، اتنے بڑے ہجوم میں ہر ایک تنہا۔ بابا نے بتایا تھا یہ سب کچھ رحمت ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں، اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیں، اسے منائیں، آوزاری کریں۔ ہم سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم سے گناہ عظیم ہو گیا تھا، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی رحمت کے طفیل ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما دے، ہم بے سہارا ہیں، بس تو ہی تو ہے ہمارا سہارا، اور دیکھ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم پر رحم کر دے۔ ہاں ہمیں وعدہ کرنا چاہیے تھا کہ آئندہ نہیں ہوگا اس طرح، ہم نہیں چھوڑیں گے تیرا دامن،
ہم در در کے بھکاری بن گئے ہیں، اپنے غیبی خزانے ہم پر کھول دے، ہمیں رسوا نہ کر۔ ہاں ہم آئندہ تیرا در نہیں چھوڑیں گے، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی محرومی ہے کہ ہم اس مصیبت میں بھی اسے بھول گئے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ درد کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری مدد کر۔